بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مذہب کش مغربی جمہوریت کا نظام حکومت اور اس کا نظام عدل قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کا کینسر ہے۔ لیکچر نمبر 54 پیش خدمت ہے۔ فرزندان اسلام نے پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا۔ اس کے بانی جناب علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ اس خطۂ ارض میں قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات، اسلامی دستور حیات کے مطابق پاکستان میں اسلامی تہذیب کو فروغ دینا، خیر و بھلائی کی دلکش روشنی کو دنیا میں پھیلانا چاہتے تھے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام، اس کا ملکی وجود بذات خود ایک عالمی اسلامی تاریخ کا آغاز تھا اور ہے، جو اسلامی جمہوریت، اسلامی نظام سلیکشن، اس کے سلیکٹڈ ممبران کے سپورٹ نظام مملکت کرنا، قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے دستور حیات کو نافذ کرنا، اسلامی تہذیب کو پروان چڑھانا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا غیر قرآنی، غیر آئینی مغربی جمہوریت کا باطل، غاصب، کفر کا مغربی جمہوریت کا طبقاتی، طفافتی، سودی مخلوط نظام حکومت اور غیر آئینی مغربی کلچر کا برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کا تعلیمی نصاب کا خاتمہ کرنا، انسانی عزت و حرمت کو اسلامی کتاب کے مطابق بحال کرنا، پاکستان اسلامی دستور حیات کے الہامی نظام مملکت کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کی ابتداء تھی اور آج بھی ہے۔ پاکستان نے دنیا عالم انسانیت کی اصلاح و فلاح کی الہامی روحانی دنیا کو معطر کرنا، پاکستان میں امانت و دیانت، اخوت و محبت، پیار و شفقت، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف، انسانیت کے لیے بے ضرر منفعت بخش کردار، مخلوق خدا کو خالق کی نگاہ سے دیکھنے، خدمت خلق کی عبادت سے سرشار، ادب انسانیت، خدمت انسانیت کی عبادت کے جاری، انسانی دکھوں کے مداوا کرنے کی افادیت سے آشنا، اسوائے حسنہ حسن خلق کے کردار کی خوشبو سے معطر، اللہ تعالیٰ کے فضل، رحمت العالمین کی رحمتوں کے حصول کے مسافر، صحرا میں بھولے بھٹکے مسافروں کے رہنما، وہ خیر کی دنیا کے خودی خواں تیار کرنے 1947 کو جب انگریز وائسرائے ہند انڈو پاک سے رخصت ہوا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ گورنر جنرل لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم پاکستان بنے۔ انڈیا کے فرزندان اسلام نے لاکھوں کی تعداد میں ہجرت کی طویل مسافتیں طے کیں۔ دوران ہجرت ہندو سکھوں کے گنڈوں نے قافلوں پر حملے جاری کیے۔ 3-4 لاکھ مرد اور زن، بچے، بوڑھوں کے قتال کا خون پاکستان کی بنیادوں میں دفن ہے۔ کم و بیش 3 لاکھ نوجوان ماؤں، بہنوں، بیویوں، بیٹیوں کا ہندو سکھوں کے درندوں کا بالجبر چھیننا، ان کو یرغمال بنانا، ان کے جسموں کو نوچنا، ان کی اولادیں پیدا کرنا ایک ظلم عظیم تھا جن کی درد بری اذیتیں، سسکیاں آج بھی فضاؤں اور زیر زمین ان مجرموں کے لیے سراپا سوال بنی کھڑی ہیں۔ مسلمانوں کے قافلے پاکستان پہنچتے، سب شکر کے سجدے ادا کرتے۔ انہوں نے یہ سب قربانیاں قرآن حکیم، اس کے آئین، نظریات، تعلیمات کی روشنی میں سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے، اسلامی دستور حیات کو نافذ کرنے کے لیے دی تھی۔ انگریز کے پالتو 4 فوجی ڈکٹیٹر، ان کی باقیات کا ملکی غدار جگیردار فوجی ٹولہ، ان کی اولادوں پر مشتمل انگریزوں کا مسلط کیا ہوا مغربی
جمہوریت کے کفر کا طبقاتی نظام حکومت، اس کا برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے کفر کے تعلیمی نصاب، مغربی کلچر کے انگریزی زبان کے مخلوط حکومتی اسکالر، مسلم امہ کا اسلام کے نام پر لاکھوں جانوں کی قربانی، لاکھوں بیٹیوں کی عصمتوں کے لٹنے، ماں باپ بہن بھائیوں سے بچھڑنے، ان کے کھیت کھلیان کاروبار، اپنی مساجد، آباء و اجداد کی قبریں، اپنے ہنستے بستے گھر اسلام کے نام پر قربان کر کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ملک حاصل کیا۔ کیا یہ قربانیاں قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے، یا فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کے دو گورنر جنرل افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، اس کی خاتون اول ناہید مرزا، چیف جسٹس منیر، ان کے بعد یحییٰ خان، جنرل رانی، پھر ڈانسر ماں کا بیٹا پرویز مشرف، انگریز کی سرکاری کلبوں کے شرابی، زانی، عیاش طبقہ کے فوجی ڈکٹیٹر، افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے سرکاری کلبوں کے زانی، شرابی درندوں، ملک لوٹنے والے راستروں نے سازش کے تحت کہ پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، پھر 6 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین، سہروردی، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، آئی چندریکر، فیروز خان نون کو حکومتی ایوانوں سے جھوٹے الزامات لگا کر فارغ کرنا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریز کے کفر کا فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، اس کا افسر شاہی کا غلام محمد، فوجی کمانڈر سکندر مرزا، حکومتی ایوانوں کا جگیردار پنجاب سے نواب کالا باغ، سرات سے باچا خان، سندھ سے بھٹو خاندان، بلوچستان سے نواب بگٹی جیسا جگیردار فوجی ٹولہ، اہل وطن کا معاشی، معاشرتی، دینی قاتل حکومتی ٹولہ، ان کی اولادوں کے کفر کے، کلچر کے، حکومتی سکالر، سرکاری کلبوں کے شرابی، زانی، باقیات کے تمام سیاسی دانشور، ان کے پالتو ٹی وی اینکرز، افسر شاہی کے اے سی، ڈی سی، کمشنر، ایس پی، آئی جی تا چیف سیکرٹری، عدلیہ کے سول جج، سیشن جج، ہائی کورٹ کے جسٹس، سپریم کورٹ کے جسٹس اور چیف جسٹس، افواج پاکستان کے سپاہی تا فوجی چیف کمانڈر تک، سیاسی جماعتوں کے علماء، مشائخ، تمام جگیردار فوجی ٹولہ کے سیاسی رہنماؤں کا ملکی، ملی، دینی قتال کے حکومتی مجرم، تمام انتظامیہ، عدلیہ، فوجی ڈکٹیٹر ایک طرف، جو انگریز کے مغربی جمہوریت کے کفر کا نظام حکومت جن پر ان کی حکومتی اجارہ داری ہے، دوسری طرف مشرقی مغربی پاکستان کے کروڑوں فرزندان اسلام جن کو انگریز کے نظام حکومت کی جیل کا قیدی، ان کے وسائل، خزائن سر مبادلہ سے محروم اور فوجی گن پاؤنڈ پر قبضہ کرنا، 4 فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کا جگیردار ٹولہ، یا یہاں کا مسٹر بھٹو، ضیاء الحق کا نواز شریف، ایم کیو ایم، پرویز مشرف کا شجاعت حسین، پرویز الہی، شیخ رشید، شہزاد اکبر، اعجاز شاہ، فواد چودھری، ایم کیو ایم، 1973 کا آئین توڑنے والے ملکی غدار ٹولہ، ان کی باقیات کا قمر جاوید باجوہ اور دوسرے جرنیلوں، 88 ججوں، 34 کیبنٹ ممبران، بقول عمران خان پنجاب کا بڑا ڈاکو پرویز الہی، جن کو مشرف کے ساتھ پھانسی پر لٹکنا تھا، ان مجرموں کو صرف تحفظ ہی نہیں دیا، ان کو عمران خان کی حکومت کا حصہ بنایا، جن نے مشرف کے ساتھ مل کر پاکستان کو امریکہ اس کے اتحادیوں کی فوجی چھاؤنی بنایا، انڈیا کی راہ، اسرائیل کی موساد، امریکہ کی بلیک واٹر جیسے ملک دشمن ممالک کی خفیہ ایجنسیوں نے ریموٹ کنٹرول سے پاکستان کو چھلنی، 90,000 پاکستانیوں، 6-7 لاکھ افغانیوں کا قتال، 4-5 لاکھ کو معذور بنانا، پہاڑوں کو ریگستان، آبادیوں کو خاکستر کرنا،
تمام ملکی غیر ملکی تاجر اپنا سرمایہ بیرون ممالک لے گئے، ملک کی معاشی ترقی مفروض بنا دی۔ لال مسجد کے طلباء طالبات، پشاور کے فوجی اسکول کے بچوں، کراچی کے عوام کا قتال، نواب قصوری، نواب بگٹی کا قتال، پرویز مشرف نے انڈیا کے گلیشیر پر آج خود حملہ کرنے 14,000 فوجی سپاہ کا قتال، شمالی علاقہ جات کو امریکہ کا ملک دشمن طالبان کے قتال سے بچانے کے لیے 34 لاکھ عوام کا ہجرت کرنا، ملک کے بد نصیب پہلے فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کا ملکی ملی مجرم جاگیردار فوجی ٹولہ، افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، خاتون اول ناہید مرزا کا سرکاری ایوانوں کو شراب اور ڈانس کی کلبوں میں بدلنا، سرکاری ملازمین کو سیاسی رہنماؤں پر گورنر جنرل لگانا، ان کی زیر کمان ایک وزیر اعظم کو قتل، 6 کو بالجبر ختم، پاکستان کو جیل، عوام کو قیدی بنانا، فوجی ڈکٹیٹر کا جگیردار حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ کا اسلام کی بات کرنے والوں کو مجرم بنانا، اسلام کے نفاذ کو ختم کرنا۔ دوسرا فوجی ڈکٹیٹر یہاں جنرل رانی، مسٹر بھٹو، شرابی زانیوں نے مشرقی پاکستان کے 34,000 بنگالیوں، 4,000 فوجیوں کا قتال کیا، 1 یونٹ کو توڑا، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے ممبران کے حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ کی افواج بڑھانا، ملکی بجٹ 1 خرب سے 10 خرب بڑھانا، اہل وطن کا معاشی قتال جاری کرنا، فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق کا شاندار دور، پیپل پارٹی کے جالوں کو کنٹرول کرنا، روس سے جنگ جیتنا، ایٹم بم تیار کرنا، ملکی معاشی حالت بہتر بنانا، چادر و چار دیواری کو تحفظ دینا، اس کی اپنی فوج کے زیر کمانڈ اس کے جہاز کو تباہ کرنا، پرویز مشرف، اس کی باقیات کے قمر جاوید باجوہ کی تخلیق کردہ سیاسی جماعت تحریک انصاف کے عمران خان کی حکومت کے مشرف کا 88 ججز، کیبنٹ کے 34 ممبران پاکستان، افغانستان کے عوامی قاتلوں، اس کے NRO کے مجرموں کی 51% مستورات کو حکومتی عوام ادارے مہیا کرنا، ان کی شاہی مراعات، شاہی تنخواہیں، ملک کے بجٹ کو ڈبل سے زیادہ بڑھانا ایک ناقابل معافی جرم تھا اور ہے جو اس کی باقیات جاری کیے بیٹھی ہے۔ 1 یونٹ کو بحال کرو، صوبائی وفاق سینٹ اور NRO ان کی 51% مستورات کے غیر آئینی مجرموں کے اضافے کو حکومتی ایوانوں اور اداروں سے فارغ کرنا، ان کی ملکیتیں ضبط کرنا، فوجی ڈکٹیٹرز کا 1 مین شو عوامی ریفرنڈم کے ذریعے ختم کرنا، ان کے طبقاتی طفافتی سودی مخلوط کفر کے نظام حکومت کو ختم کرنا، ملک پر دین کی حکومتی بالادستی نافذ کرنا، دین و دنیا اور ملک کو بچانا۔ یا اللہ پاکستان کو شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔